بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ وظائف شیئر کیے، بہت زیادہ دعائیں شیئر کی، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھی جانے والی 4 دعائیں شیئر کریں گے۔ یہ دعائیں آپ کا نصیب بدل دیں گی۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ وہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے یا آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو وہ لڑائی جھگڑا محبت میں تبدیل ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، رکاوٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی، بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ اسی طرح کے اور بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، یعنی کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے ان دعاؤں کو پڑھو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی یہ دعائیں بڑی مبارک دعائیں ہیں، بڑی بابرکت دعائیں ہیں۔ جیسے جیسے آپ ان دعاؤں کو پڑھتے جاؤ گے، آپ کو ان دعاؤں کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جو بھی وظیفہ پڑھا جائے، جب تک اس وظیفے کو یقین کے ساتھ اور دل لگا کر نہ پڑھا جائے تب تک اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ خلوص دل کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ کسی بھی عمل کو پڑھو گے تو اس عمل کے پڑھنے کا آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے ان دعاؤں کو جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب آپ چاہیں تو گھر میں بیٹھ کر ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو، مسجد میں بیٹھ کر ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو، کہیں آپ نوکری کرتے ہو، کوئی جاب کرتے ہو تو اپنی جاب والی جگہ پر بیٹھ کر آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو۔ یعنی کہ آپ ان دعاؤں کو کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہو۔ لیکن دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کا ایک مقصد ہے تو اس ایک مقصد کا تصور کر لے، اور اگر آپ کے ایک سے زیادہ مقاصد ہیں تو آپ ان تمام مقاصد کا تصور کر لیں، اس کے بعد آپ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ جب آپ تصور کر لیں تو تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لو تو درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی دعا ہے وہ بڑی مبارک دعا ہے، اور ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں اس دعا کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہ دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب اس دعا کے بارے میں ہم آپ کو بتلاتے چلے کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور یہ وہ مبارک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مشکل وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو فوراً دور فرما دیتے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ اس دعا کو پڑھ لو گے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ رب العزت نے 99 پریشانیوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی پریشانی وہم کی ہے، یعنی کہ وہم کی بیماری ان 99 بیماریوں میں سے سب سے چھوٹی ہے۔ اور اگر آج ہم موجودہ دور میں دیکھیں، تھوڑا موازنہ کریں، تو سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ تو ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس کہتے ہیں،
اور یہ دعا اگر مشکل وقت میں کثرت کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس مشکل وقت کو ٹال دیتا ہے، اس پریشانی کو اسی وقت ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ مبارک دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے یہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اب اس دعا کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ جو میں نے پڑھا اللہم اجرنی من النار، اور دوسرا طریقہ یہ ہے اللہم اجرنا من النار۔ اب اجرنی اور اجرنا میں کیا فرق ہے؟ جب آپ اس دعا کو اس طریقے سے پڑھو گے اللہم اجرنی من النار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور جب آپ اس دعا کو اس طریقے سے پڑھو گے اللہم اجرنا من النار تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی کہ یہ سب کی طرف سے دعا ہوگی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ اس طرح جب آپ ان چاروں دعاؤں کو 12 مرتبہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر جس بھی مقصد کا آپ نے تصور کیا ہوگا، جس بھی حاجت کا آپ نے تصور کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، ندامت کے آنسو بہا کر دعائیں مانگے۔ یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جبکہ تمام ندی نالوں، تمام سمندروں، تمام دریاؤں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بڑک اٹھے گی، لیکن اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو جب بھی دعا مانگو رو رو کر دعا مانگو، بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگو، آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک یہ مبارک دعائیں جمعرات کے دن مجھے بھی، میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔